واقعات سلطان رکن الدین بیبرس قسط نمبر 9 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، انطاکیہ کے لشکر کے ساتھ سلطان بیبرس کا گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ کے نتیجے میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، اب شہر کے گلی کوچوں کے اندر جنگ شروع ہو گئی تھی۔ شہر کی گلیوں میں خون بہنے لگا تھا، ہر طرف لاشوں کے انبار لگنے لگے تھے۔ ناظرین، انطاکیہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو ان کے شہر کے اندر گھس آئے ہیں، تو وہ لشکری جو پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ برسرے پیکار تھے وہ تو جنگ جاری رکھے ہوئے تھے، اب دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلح کرتے ہوئے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ناظرین، دوسری طرف سلطان اور اس کے لشکریوں کو بھی یہ احساس تھا کہ وہ اپنے گھروں سے سینکڑوں میل دور دشمن کے خلاف برسرے پیکار ہے، لہٰذا دشمن کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے سروں پر کفن باندھ کر جنگ شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمان لشکری یہ بھی جانتے تھے کہ اگر انطاکیہ میں وہ پسپا ہو گئے، شکست کھا گئے، تو پھر مصر اور شام کے اندر بھی ان کی پناہ گاہیں اور ان کے شہر غیر محفوظ ہو کر رہ جائیں گے۔ ناظرین، گھمسان کی جنگ کے دوران جب مسلمان لشکریوں نے دیکھا کہ سلطان بیبرس ان کے پہلو سے پہلو ملائے انتہائی جرأت مندانہ انداز میں دشمن پر حملہ آور ہو رہا ہے اور سلطان کی یہ جرأت اور ہمت دیکھتے ہوئے مسلمان لشکری آتش فشانی لاوے کی صورت اختیار کر گئے۔ اس کے بعد تکبیریں بلند کرتے ہوئے انطاکیہ شہر کے لشکر میں جس سمت بھی وہ رخ کرتے اپنے پیچھے مرنے والے صلیبیوں کی لاشوں کے انبار لگاتے چلے گئے تھے۔ ناظرین، شہر کے اندر ہولناک جنگ کے نتیجے میں کافی صلیبی جنگجو مارے گئے۔ جب انہوں نے اپنے لشکر کا اندازہ لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر کا ایک بڑا حصہ ان کے اپنے ہی شہر کے گلی کوچوں میں ہلاک ہو چکا تھا، اور جنگ اسی طرح جاری رہی تو مسلمان ان کے بچے کچے لشکریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ لہٰذا آپس میں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد انطاکیہ کے امراء اور سالاروں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے شکست قبول کر لی اور اطاعت پر آمادہ ہوئے۔ ناظرین، سلطان بیبرس کے ہاتھوں انطاکیہ شہر کے فتح ہونے سے مشرق کی سرزمینوں میں رومنوں کی قدیم ترین ریاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ناظرین، سلطان نے اب تک جو صلیبیوں کے خلاف ساحل کے ساتھ فتوحات حاصل کی تھی، انطاکیہ کی فتح ان سب سے بڑی فتح تھی، اور اس فتح کو مورخین عموماً فتح الفتوح کا نام دیتے ہیں۔ ناظرین، مشہور مورخ ابو الفدا لکھتا ہے کہ انطاکیہ شہر کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں صلیبی لشکر کے لگ بھگ 16,000 لشکری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، اور ان کے لگ بھگ 1,00,000 کے قریب لشکریوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا۔ جنگ کے نتیجے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ایک غلام کی قیمت 12 درہم اور ایک نوجوان لڑکی 5 درہم میں فروخت ہونے لگی تھی۔ یہاں سے سلطان کو اس قدر وافر مقدار میں مال غنیمت ملا کہ سلطان نے پیمانوں میں درہم اور دینار بھر بھر کر اپنے لشکریوں میں تقسیم کیے۔ ناظرین، مغربی اور عیسائی مورخین تعصب اور جانبداری سے کام لیتے ہوئے اس جنگ کے متعلق لکھتے ہیں، سلطان نے شہر کے تمام پرانے گرجوں اور قلعوں کو نظر آتش کر دیا۔ ان میں سے بعض کو عالمگیر شہرت حاصل تھی، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی ان کے بیان میں کسی حد تک کوئی صداقت ہے، اس لیے کہ انطاکیہ میں آج بھی بہت سے پرانے گرجے اور قلعے موجود ہیں۔ ناظرین، جس وقت سلطان بیبرس نے انطاکیہ میں قیام کیا تھا، اس وقت انطاکیہ کا حکمران بوہیمنڈ طرابلس شہر میں قیام کیے ہوئے تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں ہی حملہ آور ہو کر سلطان نے انطاکیہ کو فتح کر لیا تھا۔ ناظرین، شہر کو فتح کرنے اور اس کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد سلطان نے ایک خط لکھا، اور قاصد کے ذریعے وہ خط اس نے طرابلس میں مقیم انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کو روانہ کیا۔ ناظرین، اس خط میں سلطان نے لکھا تھا، انطاکیہ میں تمہارے آدمیوں میں سے ایک بھی نہ بچا جو تمہیں اس شہر کے انجام سے مطلع کرتا، اس لیے ہم خود یہ ناگوار فرض بجا لاتے ہیں جن استحکامات پر تم کو ناز تھا وہ سب ملیہ میٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی بربادی پر تمہارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے والا بھی کوئی نہیں۔
نہیں، اس لیے ہم ہی ہمدردی کا یہ فرض بھی ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین کہتے ہیں سلطان بیبرس کا یہ خط جب انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کو طرابلس میں ملا تو خط کے مندرجات اور انطاکیہ کی فتح ہو جانے کی خبر پر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے یہ سارے حالات یورپ کے مختلف بادشاہوں اور پاپائے روم کی خدمت میں روانہ کیے اور ان سے سلطان بیبرس کے خلاف مدد طلب کی، لیکن کوئی بھی سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کر سکا اور مایوس ہو کر وہ طرابلس سے نکل کر قبرص کی طرف چلا گیا تھا۔ ناظرین انطاکیہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنی توجہ آرمینیا کی طرف مبذول کی۔ آرمینیا کے بادشاہ کا نام بیٹن تھا۔ یہ بڑا متعصب، اسلام دشمنی میں سب سے آگے رہنے والا تھا۔ ناظرین یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا جس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ ماضی میں وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہلاکو خان اور دوسرے منگول قوتوں کا ساتھ دیتا رہا تھا، اور جب سلطان بیبرس نے منگولوں کو اپنے سامنے زیر کر دیا اور انہیں اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف آئندہ جنگ کر سکے، اس کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے خلاف تلوار بلند کی اور ان کے مختلف شہروں اور قلعوں پر حملہ آور ہو کر فتوحات کا سلسلہ پھیلانا شروع کر دیا۔ تو اس آرمینیا کے حکمران بیٹن نے منگولوں کے بعد صلیبیوں کی بھرپور انداز میں مدد کرنی شروع کر دی تھی، لہٰذا سلطان نے اب فلسطین کے کچھ دیگر شہروں کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے آرمینیا کے بادشاہ پر حملہ آور ہو کر اس کی کمر توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ناظرین آرمینیا ایشیائے کوچک کا قریب ترین علاقہ خیال کیا جاتا تھا جو زیادہ تر کوہستانی سلسلوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے شمال کی طرف بلند کوہستانی سلسلے تھے، جبکہ جنوب کی طرف بھی ایک کوہستانی سلسلہ تھا جسے جبل طاروس کہہ کر پکارتے تھے۔ ان دنوں اس کا مجموعی رقبہ لگ بھگ 3 لاکھ مربع کلومیٹر کے قریب تھا۔ آج کل اس علاقے میں سے کچھ ترکی کے قبضے میں ہیں اور کچھ آرمینیا کے پاس۔ ناظرین سلطان بیبرس کی فتوحات کا سلسلہ کچھ اس طرح پھیلا تھا کہ اس کے شامی علاقوں اور انطاکیہ کی سرحدیں اب آرمینیا کے حکمران بیٹن کے علاقوں سے جا ملی تھی، لہٰذا سب سے پہلے سلطان نے آرمینیا کے حکمران بیٹن کا ہی بندوبست کرنے کا ارادہ کیا۔ سلطان بڑی برق رفتاری سے آرمینیا کی طرف بڑھا اور آرمینیا پر اس نے یلغار کر دی۔ اس کا مقصد آرمینیا کے ان کوہستانی علاقوں پر قبضہ کرنا نہ تھا بلکہ آرمینیا کی طاقت اور قوت کی کمر توڑنا تھا تاکہ آئندہ وہ اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ نہ دینے پائے۔ ناظرین اس کے علاوہ سلطان آرمینیا کے جنگجوؤں کو منگولوں اور اس کے خلاف دوسری قوتوں کی حمایت اور مدد کی سزا بھی دینا چاہتا تھا۔ ناظرین سلطان آرمینیا کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ کئی مواقع پر آرمینیا کے بادشاہ بیٹن نے سلطان کی راہ روکنا چاہی، لیکن جو لشکر بھی سلطان کے سامنے آیا سلطان نے اسے خس و خاشاک کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد پیش قدمی اور یلغار کرتے ہوئے سلطان آرمینیا کے ایک اہم شہر اونا تک پہنچ گیا۔ ناظرین شہر پر وہ حملہ آور ہوا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح آرمینیا پر حملہ آور ہو کر سلطان نے نہ صرف آرمینیا کے بادشاہ بیٹن بلکہ اس کی عسکری طاقت اور قوت کی بھی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ پھر آرمینیا کے بادشاہ بیٹن کی بدقسمتی کہ ان جنگوں کے دوران سلطان نے جہاں اس کے انگنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارا وہاں اس کے بیٹے کو بھی زندہ گرفتار کر لیا۔ اپنے بیٹے کی گرفتاری پر بیٹن بڑا پریشان، فکر مند اور بے تاب ہوا، لہٰذا اپنے بیٹے کو سلطان سے چھڑانے کے لیے اس نے فدیہ میں ایک کثیر رقم سلطان کو ادا کی، جس کے جواب میں سلطان نے اس کے بیٹے کو رہا کر دیا۔ ناظرین سلطان شاید کچھ عرصہ اور آرمینیا میں قیام کرتا، اس کے دوسرے بہت سے شہروں کو فتح کر کے مال غنیمت کی صورت میں اپنے لیے اور اپنے لشکریوں کے لیے فوائد حاصل کرتا، پر اسی دوران سلطان کے مخبروں اور طلائیہ گردوں نے ایسی خبریں دینی شروع کی جس کی بنا پر سلطان کو آرمینیا سے نکل کر واپسی کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ ناظرین ہوا یوں کہ جن دنوں سلطان
سلطان آرمینیا میں اپنی ترکتاز اور یلغار میں مصروف تھا۔ اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ سلطان کی وسیع فتوحات کی خبریں یورپ تک پہنچ گئی ہیں اور یورپ میں پھر ایک بار صلیبی جہاد کا آغاز اسی طرح شروع ہو گیا ہے جس طرح اس سے پہلے سلطان عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوا تھا۔ ساتھ ہی سلطان کو یہ بھی خبریں پہنچنی شروع ہو گئیں کہ یورپ والوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور اب وہ لشکر سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 10 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔